بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے ایام میں اپنی والدہ مبارکہ بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پیا تھا یا نہ پیا تھا؟ اس حوالے سے کچھ اہم معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام رضاعت کے دوران اپنی والدہ مبارکہ کے علاوہ کسی اور خاتون کے دودھ پینے یا نہ پینے کے حوالے سے ایک بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق مسلک یا فقہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مسئلہ کا تعلق خالصتاً علمی تحقیق سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی والدہ مبارکہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیے کتاب میں صرف لکھا ہوا کافی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ما سبق ہیں ان کے حالات اس عنوان کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کی اور سیرت کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں مختلف نظریات ملتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایام رضاعت میں اپنی والدہ مبارکہ کے علاوہ اور عورتوں کے دودھ بھی پیے تھے۔ ان میں سے بعض کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 عورتوں کا دودھ پیا اور بعض کے نزدیک 10 عورتوں کا دودھ پیا، جبکہ یہ بات تو واضح ہے ان کے نزدیک پہلی عورت کہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ان کا دودھ بھی پیا، تو وہ پہلی خاتون صوبیہ ہیں۔ صوبیہ وہ عورت ہے کہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ مشہور سیرت نگار اور مورخ حلبی کی کتاب سیرت حلبیہ، جس کا اردو ترجمہ دارالاشاعت کراچی والوں نے مئی سن 2009 میں شائع کیا تھا، اس کی جلد اول اور نصف اول میں صفحہ نمبر 272 پر تحریر ہے۔ حلبی کے بقول حضرت صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان کو دودھ پلانے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو دودھ پلایا، اور پھر اسی سیرت حلبیہ کی اسی جلد میں صفحہ نمبر 273 پر تحریر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ بن عبد العزا کو دودھ پلایا۔ اسی کتاب کی اسی جلد میں صفحہ نمبر 274 پر تحریر ہے صوبیہ کا یہ دودھ ان کے بیٹے مسروح کا تھا۔ ایسے ہی ملتی جلتی روایات عامت المسلمین کی دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ جو روایات پائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت اپنے ایک ہی بیٹے کی پیدائش سے اترنے والا دودھ ایک ہی وقت میں اپنے بیٹے کو بھی پلائے اور 4 دوسرے بچوں کو بھی پلائے، جبکہ یہ 5 افراد ہم عمر نہیں ہیں۔ اسی لیے میں میرا دوسرا سوال، جب حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مبارک حضرت عبداللہ سے بھی بڑے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت حمزہ حضور پاک کے رضاعی بھائی بن جائیں، جبکہ دونوں کی ایج میں کم از کم 20-25 سال کا فرق ماننا پڑتا ہے؟ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہی عورت جو جناب حمزہ کو دودھ پلا رہی ہے وہی عورت حضور کو بھی دودھ پلائے، جبکہ اس کا بیٹا بھی ایک ہے، ایک کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا بیٹا بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تیسرا سوال، صوبیہ کا تو اسلام ہی ثابت نہیں ہے، اور وہ ہستی جو انما یرید اللہ کی مصداق ہے، جو طٰہٰ و یاسین ہے، جو طہارت کی مکمل مجسم تصویر ہے، جس کی حیات طیبہ میں آج تک غیر طاہر کھانا پینا ثابت نہیں ہے، اس کا کھانا پینا مکمل طہارت ہی طہارت ہے، تو ممکن کیسے ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کا دودھ پیے کہ جس کا اس وقت اسلام ثابت ہی نہیں ہوتا؟
اور صوبیہ کے حوالے سے تو سیرت نگاروں نے کہیں پر بھی اس کا مسلمان ہونا نہیں لکھا۔ اب اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی اور دوسری کتاب ابن ہشام نے لکھی۔ اب چاہے ابن اسحاق کی لکھی ہوئی کتاب مغازی ہو یا چاہے پھر ابن ہشام کی لکھی ہوئی سیرت النبی ہو، دونوں کتابوں میں آپ کو صوبیہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ صوبیہ کا تذکرہ تو بعد والے سیرت نگاروں نے کیا ہے۔ اگر صوبیہ سے حضور پاک کا دودھ پینا ثابت ہوتا تو یہ دو سیرت نگار صوبیہ کا تذکرہ کیوں فراموش کرتے؟ اور ساتھ میرا یہ بھی سوال ہے کہ کیا صوبیہ کوئی پروفیشنل داعیہ تھی؟ اس کا پروفیشن تھا کہ وہ عرب کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی؟ جبکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، وہ مکہ جیسے شہر میں رہتی تھی اور مکہ کے لوگ تو جیسے مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں کی عورتوں کے سپرد کرتے تھے، اور صوبیہ دیہات کی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ جس طرح ایک ہی وقت میں صوبیہ کا 4-5 بچوں کو دودھ پلایا جانا ذکر کیا جاتا ہے، کیا اس جیسی کوئی اور مثال بھی کتابوں میں ملتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی۔ اب آ جائیں دوسری خاتون کہ جن کے بارے میں مختلف سیرت نگاروں نے اور مختلف رائٹرز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے حضور پاک کو دودھ پلایا، اور وہ دوسری خاتون کون ہے جن کا نام لیا جاتا ہے؟ وہ ہیں جناب حلیمہ سعدیہ۔ اب جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے جو واقعہ کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے، ذرا انصاف سے اس واقعے پہ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے حضور پاک کی شان اطہر پر حرف زنی کی گئی ہے۔ جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے کی اپنی دیگر خواتین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئیں تاکہ وہاں سے نو مولود بچوں کو اپنی گود میں لے سکیں اور اس طریقے سے وہ اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں۔ اور جیسا کہ کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ جناب حلیمہ دیگر خواتین کے ساتھ جب مکہ میں پہنچتی ہیں تو باقی عورتیں جو ہیں وہ حضور پاک کو دیکھتی ہیں، ان کے بقول کہ وہ ایک یتیم بچہ ہے اور اس بچے کے خاندان والوں کی طرف سے کوئی مال متاع ملنے کی کوئی خاص امید نہیں ہے، اس لیے باقی عورتیں حضور پاک کو نظر انداز کر دیتی ہیں، لینے سے انکار کر دیتی ہیں، اور حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ ہمیں کوئی اور بچہ تو ملا نہیں ہے، چلو ہم اسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کریں، اور آپ کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بچہ جس کا خاندان متولی کعبہ تھا، وہ بچہ جس کا خاندان رئیس مکہ شمار کیا جاتا تھا، وہ بچہ جس کے خاندان کو سردار بطحہ کہا جاتا تھا، وہ بچہ جس کا خاندان تمام قریش میں سے معزز ترین خاندان شمار کیا جاتا تھا، وہ بچہ جس کا خاندان بھوکھوں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ بچہ جس کے خاندان نے قحط کے عالم میں کئی دنوں تک اہل مکہ کو اپنے دسترخوان سے کھانا کھلایا، وہ بچہ جس کے خاندان کے بارے میں ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اس بچے کے خاندان نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو، بلکہ دنیا آ کر اس بچے کے خاندان کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتی تھی۔ اس بچے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بنو سعد کی عورتوں کو اس بچے کے خاندان والوں کی طرف سے مال متاع ملنے کی امید نہ تھی۔ خدا کا خوف کریں، لکھنے والوں نے یہ جو لکھا ہے اس میں ایمان سے بتائیں حضور کی تعریف ہے یا حضور کی توہین ہے؟ یقیناً اس میں حضور کی توہین ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک یتیم بچہ، بھئی بذات خود اس بات میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ کیا جناب عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے انتقال فرما گئے تھے یا ان کی ولادت باسعادت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جی مکہ والوں کا یہ رواج تھا، عرب والوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نومولود بچوں کی بہترین پرورش کے لیے اور انہیں فصیح عربی سکھانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو سپرد کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو یہ دعویٰ کر سکے کہ عرب کے اندر خاندان بنو ہاشم سے بہتر کوئی فصیح اور بلیغ عربی بولتا ہو؟ جب بھی عربی فصاحت و بلاغت کی مثال دی جاتی ہے تو ہمیشہ خاندان بنو ہاشم کی دی جاتی ہے۔ تو پھر یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ خاندان بنو ہاشم کہ جو عرب کا فصیح و بلیغ ترین خاندان تھا، وہ محض عربی کی فصاحت و بلاغت سکھانے کے لیے حضور کو کسی دیہات کی عورت کے سپرد کر دے؟ لہٰذا یہ ریزن بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی شاید اس لیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا حضور پاک کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارکہ
جناب آمنہ سلام اللہ علیہ دودھ پلا نہیں سکتی تھی۔ یہ صریحاً جھوٹ ہے، اس لیے کہ مختلف سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایام یا کچھ ہفتے یا کچھ مہینے تک دودھ پلایا۔ بحث یہ نہیں ہے کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مدت تک دودھ پلایا، بحث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مبارکہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پیا یا نہ پیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مبارکہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ اگر روایات میں یہ بات بیان بھی ہوئی ہے تو وہ روایات قابل تحقیق ہیں اور ان پر بحث ہونی چاہیے۔ قرآن کا عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں بھی انبیاء کے لیے ان کی ماؤں کے دودھ کو مقدم رکھا ہے۔ جب ہر کسی کے لیے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا چاہے وہ کوئی نبی ہو، ماں کا دودھ فوقیت رکھتا ہے، ترجیح رکھتا ہے، تو پھر ممکن کیسے ہے کہ جو لولاک کا مصداق ہو اس کو والدہ کے دودھ کی نعمت سے اللہ محروم رکھے؟ تاریخ میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کہ انبیاء ماں سبق میں سے کسی نبی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اور کسی غیر عورت کا دودھ پیا، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پیا۔ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب کے لیے ہمیشہ ہر معاملے میں بہتر سے بہترین کا انتخاب کیا ہے۔ ممکن کیسے ہے کہ اللہ رضاعت کے معاملے میں حضور پاک کے لیے بہترین کا انتخاب نہ کرے، اور حضور پاک کے لیے اپنی والدہ مبارکہ کے دودھ سے بڑھ کر کسی اور کا دودھ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ وہ عورتیں جو حضور پاک کی والدہ نہیں ہیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور پاک نے ایام رضاعت میں ان کا دودھ پیا تھا، ان کا پہلے ایام رضاعت میں مسلمان ہونا تو ثابت کریں۔ اب اس معاملے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، حضور پاک بکری کا دودھ بھی تو پیتے تھے، وہ کون سی مسلمان ہوتی ہے؟ حضور پاک اونٹنی کا دودھ بھی تو پیتے تھے، وہ کون سی مسلمان ہوتی ہے؟ میرا ایسے شخص سے سوال ہے کہ کیا احکام شرعیہ اور دینیہ کیا بکری اور اونٹ پر لاگو ہوتے ہیں؟ جب جانوروں پر احکام دینیہ اور شرعیہ لاگو ہی نہیں ہوتے تو ان کا مسلم ہونا کیا اور غیر مسلم ہونا کیا؟ وہ دین اسلام جس میں غیر مسلم کے ذبیحے کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اس دین اسلام کے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے کسی غیر مسلم خاتون کا دودھ پیا ہو؟ حقیقت یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مبارکہ بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ ایام رضاعت کے دوران بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ باقاعدہ حیات بھی تھیں اور ان کے دودھ پلانے میں بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ تھی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ ہوتی بھی تو وہ حضور پاک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی برکت سے حلیمہ کی اونٹنی میں دودھ جاری ہو گیا اور حلیمہ کا اپنا دودھ جاری ہو گیا، تو پھر ممکن کیسے ہے کہ خود اس حضور پاک کے وجود اطہر کی برکت سے ان کی والدہ مبارکہ شرف یاب نہ ہوں؟ یقیناً حضور پاک کی وجود اطہر کی برکات سب سے پہلے ان کے اپنے خاندان کو حاصل تھیں۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سی گفتگو آپ کو اس علمی اور تحقیقی مسئلے کی جانب متوجہ کرنے کا باعث بنی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔